السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس بائی منال مہر۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور مجھے امید ہے آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں کیا کریں۔ ابھی تک جو ہے آپ نے 300 تو کیا 200 کا ٹارگٹ بھی ڈن نہیں کیا، اس کے باوجود بھی میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ ڈیلی دینے کی کوشش کرتی ہوں، اور جو پریویس ایپیسوڈ ہیں وہ رات کے ٹائم جو ہے ڈیلی اپلوڈ ہو جایا کریں گی۔ تو یہ جو قسط آ رہی ہے صرف اور صرف میرے سبسکرائبرز کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو میں سبسکرائبر سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شرم کی گولی ہے تو وہ نان سبسکرائبر کو دے دیں، کیونکہ ویوز تو 1K تک جا چکے ہیں، لیکن سبسکرائبر جو ہے وہ ابھی تک وہیں کے وہیں اسٹک ہیں۔ خیر، آج کی قسط جو ہے بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے، اور یہ ناول جو ہے کافی زیادہ لانگ چلا گیا ہے، لیکن یقین مانیے میں خود لانگ نہیں کر رہی، یہ اسٹوری کی ڈیمانڈ ہے۔ اور ابھی تو موسٹلی کپل کی جو اسٹوری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی، جیسے عفان کی اسٹوری اور جیسے شامر کی اسٹوری اور فرشتے اور وی کی اسٹوری، ابھی ان کی ساری اسٹوری رہتی ہے، اور ناول میں بہت زیادہ ٹویسٹ اور ٹرنز بھی ابھی رہتے ہیں۔ تو ناول جو ہے خاصا لمبا چلنے والا ہے، تو سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ میں رکھ کے اس ناول کو پڑھیں، کیونکہ یہ ایک لانگ اسٹوری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے اس میں جو ہے پریویس جو سیزن تھا اس سے بھی زیادہ کپل ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کی قسط پڑھتے ہیں۔ قسط نمبر 104، دوسرا حصہ، تحریر منال مہر۔ الہام کتنی دیر بیٹھا فون کو گھورتا رہا، پھر اس کی نظر سامنے لگے وال کلاک پر گئی، جہاں گھڑی کی سوئیاں 11:30 کا وقت شو کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ان سب میں اپنی نیند کا بڑھتے ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے قدموں میں مزید تیزی آئی، وہ پہلے ہی اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ اسے 10 منٹ تک وہاں ہر حال میں پہنچنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بیکری پر گاڑی روک کے وہاں سے اس کا ایک فیورٹ چاکلیٹ کیک اور ساتھ ساتھ ڈھیر ساری چاکلیٹ اور بیکری کے آئٹم لے کر وہ ایک پھولوں والی دکان پر گاڑی روکتا، وہاں سے تازہ گلابوں کا بوکے اور ساتھ ساتھ گجرے لیتا، گاڑی بھگا کر لیتا افندی ہاؤس کی جانب ڈال گیا۔ کچھ دیر پہلے جو موڈ وردہ کی وجہ سے خراب ہوا تھا، اب اپنی نیند کے بارے میں سوچتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس نے گاڑی افندی ہاؤس سے کچھ دور کھڑی کی، پھر بیک گیٹ کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک دیوار پر رکھا، پہلے وہ خود دیوار پہ لانگتا اندر داخل ہوا، پھر دیوار پر رکھا کیک اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آنکھیں بھرتا دانین کے کمرے کی باہر کھڑا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ وہ اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا جو اندر سے لاک تھا۔ وہ پریشانی سے دوبارہ دانین کے کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا۔ اب ایک یہی راستہ تھا۔ ایک ہاتھ میں کیک تھامے ایک ہاتھ سے اپنا بیلنس برقرار رکھتے وہ آخر کار اس کمرے کی بالکونی میں کودنے پر کامیاب ہو چکا تھا۔ نیند، تمہارے عشق میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، ویسے اس سب میں بھی اپنا ہی مزہ ہے، وہ ہولے سے بڑبڑاتا اندر داخل ہوا۔ باہر سے اندر آتے ہی کمرے میں پھیلے گپ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کسی کو دیکھنے سے قاصر تھیں۔ کمرے میں پھیلی ہلکی ہلکی نائٹ بلب کی روشنی سے وہ کچھ منٹوں کے بعد مانوس ہوا۔ دانین جو کب سے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، وہ الہام کے میسیج کی منتظر تھی کہ وہ کب اسے وش کرتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر اس کے گھر والے 12 بجے اسے وش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے الہام کو اسے پہلے بذات خود آ کر وش کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے تو ایک کال بھی نہ کی تھی۔ وہ الہام سے شکوے شکایت کرتے بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے سوئے بمشکل 5 منٹ گزرے تھے۔ الہام
چلتا ہوا اپنی نین کے قریب آیا جو سفید نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ الہام نے اپنے ہاتھ میں موجود چاپر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس کے عارض پر ہاتھ ٹکائے اس کا گلابی گال سہلایا۔ ہیپی برتھ ڈے میری زندگی کے سکون۔ وہ انوکھے انداز میں اسے وش کرتا خود ہی مسکرایا۔ اس نے دانین کے کان کے قریب اونچی سی سرگوشی کی۔ دانین جو کچی نیند میں تھی، اس کی آواز اور اس کے ہاتھوں کے لمس پر یکدم بیدار ہوئی۔ ہاں، وہ مندی مندی آنکھیں کھولے اسے پکار گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ حام کی جان۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا، آپ یہاں؟ اور وہ اب اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ آج میری نین کا برتھ ڈے تھا، مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتا اسے بٹھا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ یوں ہی میری زندگی کو اپنے وجود سے مہکاتی رہو اور جلد از جلد رخصتی کروا کے اپنے حام کی باہوں میں آ جاؤ۔ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ دانین کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھرتے چلے گئے۔ الہام نے گجرے نکالتے اس کی ہاتھوں کی زینت بناتے ان پر ہونٹ ٹکائے۔ دانین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ حام۔ وہ خوشی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ الہام کو حیرت ہوئی تھی، وہ صرف گجروں پر ہی خوش ہو گئی تھی، اس نے کسی گفٹ کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ الہام نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اب وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، ان کے کندھے ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ ایک ساتھ بیٹھے پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ دانین اس کے نزدیک بیٹھنے پر شرمائی سی بیٹھی تھی۔ الہام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ الہام کے سینے سے لگی اس کی دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کبھی خود سے دور مت کرنا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے اسے اپنے دل کی حکایتیں سنا رہا تھا۔ ویسے کتنے سال کی ہو گئی ہو تم؟ اس کے اچانک سوال پر دانین نے خفی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے؟ وہ چھوٹی سی ناک پھلاتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ الہام نے بروقت اپنے کہکوں پر قابو پایا، ورنہ اس کی آواز سن کر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ اس کے ہنسنے پر اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میری اتنی مجال؟ الہام فوراً ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا۔ یار بتاؤ نا، کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ وہ دوبارہ اس سے وہی سوال دہراتا ہوا بولا۔ 20۔ دانین کی طرف سے یک لفظی جواب آیا تھا۔ پھر تو رخصتی کر لینی چاہیے، کیا کہتی ہو؟ وہ اسے بستر پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوا۔ دانین کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ اس کا انداز اسے بوکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ الہام نے خماری بھری آنکھیں اس کے خوبصورت نگوش میں الجھائیں۔
وہ جھکتا ہوا اس کے عارض کو لبوں سے چھونے لگا۔ وہ بہکتا ہوا عارض سے ٹھوٹی پر آتا اس کی شہرگ پر لگ جما گیا۔ ایسی سچویشن کا سامنا دانین نے پہلی بار کیا تھا۔ اس کا دل باہر آنے کو بےتاب تھا۔ الہام نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ حام کی زندگی۔ وہ اس کا ماتھا چومتا سائڈ پر ہوا۔ دانین ابھی تک اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی پاگل ہو رہی تھی۔ حام یہ کتنی پیاری ہے۔ دانین چمکتی آنکھوں سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مگر تم سے زیادہ نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ دانین نے اپنے ہاتھ میں چمکتی اس انگوٹھی کو دیکھا جو اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی۔ نین، میں اب رخصتی چاہتا ہوں، مزید تمہارے بغیر اب رہنا مشکل ہے۔ وہ اس کے عارض پر ہاتھ ٹکائے نرمی سے بول رہا تھا۔ حام، ابھی کیوں؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ دانین اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی فوراً بولی۔ نین، میں کون سا منع کر رہا ہوں، بلکہ میں خود ہیلپ کر دیا کروں گا۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا۔ دانین کچھ بولے بغیر نظریں جھکا گئی۔ الہام نے ایک نظر اپنی کلائی میں چمکتی گھڑی کو دیکھا، جہاں 12 بجنے میں محض 7-8 منٹ تھے۔ یقیناً 12 بجے تک اس کے گھر والے آنے والے تھے نین کو وش کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اسے یہاں سے جانا تھا۔ نین، اٹھو نا میری جان، جلدی سے کیک کٹ کرو، پھر مجھے بھی جانا ہے۔ وہ اسے بستر پر بٹھاتا کیک اس کے سامنے کھولے اس کے سامنے کر گیا۔ نین نے کیک کٹ کیے اس کے منہ میں ڈالنا چاہا جب الہام اس کا ہاتھ تھامے اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ حام، وہ خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ اس کے بچوں کے انداز پر الہام مسکرا کر رہ گیا۔ ایسے پھیکا پھیکا شکریہ، بدلے میں مجھے کوئی انعام تو دو، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ معصومیت سے بولی۔ زیادہ کچھ نہیں، ایک کس دے دو، وہ اس کا گال کھینچتا ہوا بولا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ رومانٹک باتیں کر رہا ہوں میری جان، وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھا کر بولا۔ مت کریں، وہ منمنا کر بولی۔ اچھا، بس ایک یہاں کر دو، وہ اپنا گال آگے کرتا ہوا بولا۔ دانین نے شرارت سے اسے دیکھتے اس کے گال پر چپت لگائی، پھر خود ہی اپنی حرکت پر کھلکھلاتی چلی گئی۔ بڑی چالاک ہو گئی ہو، وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکلتا چلا گیا۔ سب اس وقت لاؤنج میں کھڑے نین کو وش کرنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، جب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ یزدان نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے آنے والے کو دیکھا۔ گارڈ نے کسی کی گاڑی کو اندر آنے دیا تھا تو یقینی تھا کہ آنے والا ان کا واقف تھا۔ الہام کو اندر آتا دیکھ کر یزدان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ الہام، تم یہاں؟ یزدان اس سے بغل گیر ہوتا ہوا بولا۔ جی، وہ دانین کی برتھ ڈے ہے نا آج، تو سوچا میں بھی وش کر لوں۔
وہ اتنی معصومیت سے بولا جیسے ابھی آیا ہو۔ عروش کو نازک سی دانین کے لیے ہینڈسم سا الہام پرفیکٹ میچ لگا۔ عروش شروع میں دانین کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، مگر کچھ دنوں بعد اس نے خود ہی کمرہ تبدیل کرنے کی بات کر لی۔ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی، اپنی وجہ سے وہ دانین کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب بھی وہ اسی کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ اسے دانین کی معصوم باتیں، اس کی شرارتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ صبح فجر پڑھ کر دانین کے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ پہلے اسے فجر کے لیے اٹھانے کی ذمہ داری میرو کی تھی، اب عروش نے اپنے سر پر لے لی۔ عروش کو ان 6 ماہ میں اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ہر معاملے میں لکی تھی۔ ماں باپ کی محبت ہو یا بھائیوں کا مان ہو، یا بھائیوں کا مان تحفظ ہو یا شوہر کی چاہت ہو، وہ ہر لحاظ سے خوش قسمت تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کی جان دانین افندی میں اٹکی تھی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، خواہ وہ یزدان ہو یا اس کے چاروں بھائی ہوں۔ عروش نے دل ہی دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعا مانگی۔ اچھا کیا، دانین کو اچھا لگے گا، یزدان اس کا کندھا تھپتھپاتا ہوا بولا۔ سب اس وقت رفع حلیے میں تھے۔ بابا چلے، آپ کی لاڈلی ویٹ کر رہی ہوگی، حازم اسے وقت کا احساس دلاتا ہوا بولا۔ سب ایک ساتھ اوپر کی جانب بڑھے۔ سرپرائز! ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دانی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کے ایک ساتھ کمرے میں آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ سب کے ساتھ ایک بار پھر الہام کو دیکھ کر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ الہام نے شرارت سے آنکھ ونک کی۔ دانین گڑبڑا کے رہ گئی۔ سب ایک ایک کر کے اس کے پاس آتے اسے گفٹ دے رہے تھے۔ دانین کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نین، ہیپی برتھ ڈے، یہ تمہارے لیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا بوکے، ایک شاپر اور ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی اس کی جانب بڑھائی، جس میں سونے کا بریسلیٹ تھا۔ دانین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اسے گفٹ دے کر گیا تھا۔ چاکلیٹ شاپر میں موجود ڈھیر سارے چاکلیٹ دیکھ کر دانین کی آنکھیں چمکیں۔ پہلے کیا کم لوگ تھے جو ایک اور کا اضافہ ہو گیا؟ میرو نے افسوس سے الہام کی طرف دیکھا۔ الہام نے الجھن بھری نظروں سے میرو کی جانب دیکھا۔ یزدان، عرید اور ریحان کے ساتھ ساتھ دانین کے بھائیوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میری میرو کو یہ شکوہ ہے کہ ہم سب کے لاڈ پیار کی وجہ سے دانین ابھی تک بچی بنی رہتی ہے۔ میرو ہمیشہ اسے دھمکی دیتی تھی کہ جب شوہر 2 لگائے گا پھر عقل ٹھکانے آئے گی۔ اب تم نے بھی ہمارے والی صف میں شامل ہو کر میرو کی ساری نصیحتوں پر پانی پھیر دیا۔ یزدان مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نین سے میں کبھی سختی کر ہی نہیں پاؤں گا، اس کے ناز و نخرے اٹھانا مجھ پر فرض ہے۔ وہ دانین کے چہرے پر نظریں ٹکاتا کھویا کھویا سا بولا۔ برخوردار، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تھوڑا نظروں کو قابو میں رکھو۔ یزدان اس کی نظروں کا ارتکاز دانین پر محسوس کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ الہام اس کی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ دل کا ہر کونا پرسکون ہوا تھا۔ تو انکل
کروا دے رخصتی، تاکہ نین کو دیکھنے کا ہر طرح کا پرمٹ مل جائے۔ الہام بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، جٹ سے بولا، یہاں تو ہر دوسرا بندہ عاشق ہے، پہلے حازم اور باسل اور اب تم۔ ریت الہام کی بات پر ہنستا ہوا بولا۔ خوشگوار ماحول میں کیک کٹ کرتے سب نے دانین کو کھلایا تھا۔ ماہر کی گاڑی 10 بجے کے قریب افندی انڈسٹری کے آگے آ کر رکی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حازم کے کیبن میں موجود تھا۔ حازم اور ماہر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حازم اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا تھا۔ ماہر ہشام لاشاری، مسٹر درید نے آپ کو سب چیزوں سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ حازم کی بات پر ماہر نے اثبات میں سر ہلایا۔ بے فکر رہیں مسٹر حازم، درید سر کے آنے تک میں آپ کے سارے کنٹریکٹ اچھے سے مینیج کر لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ماہر پروفیشنل انداز میں بولا۔ حازم کو اس کا انداز گفتگو بھایا تھا۔ وہ واقعی گفتگو کا ماہر تھا۔ وہ پیشے سے وکیل تھا۔ وہ لفظوں سے کھیلنا اچھے سے جانتا تھا۔ مسٹر ماہر لاشاری، اب 5 منٹ بعد ہماری ایک میٹنگ ہے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ وہ میٹنگ اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو اہم پوائنٹس کا اندازہ ہو جائے۔ حازم کرسی سے اٹھتا اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ حازم کو اس پر اس لیے بھی اعتبار تھا کہ اسے مسٹر درید نے بھیجا تھا، جو خود ان کے وفادار تھے۔ ماہر اثبات میں سر ہلاتا اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ دونوں میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ حازم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ یہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مسٹر درید اس کے استاد تھے، وہ انہیں منع نہیں کر پایا۔ کچھ ہی دیر میں بزنس ڈیلر میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ مسٹر حازم، میٹنگ شروع کریں؟ ڈیلر کے کہنے پر حازم نے اثبات میں سر ہلایا۔ حازم نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے عروش تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ عروش سے پہلے اس کی ہیلز کی آواز نے سب کا استقبال کیا۔ سب نے بے ساختہ آنے والی کو دیکھا، سوائے ماہر کے، جو بیزاری سے وہاں بیٹھا تھا۔ سوری، میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ عروش تیزی سے اندر آتی ہوئی بولی۔ ماہر کو ایسا لگا وہ وہیں جم گیا ہو۔ یہ آواز تو اس کی عروش اس کی وشے کی تھی، مگر وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ اس کی آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ آنے والی اور کوئی نہیں، اس کی بیوی ہے۔ وہ بے ساختہ مڑا تھا۔ اس کے مڑنے کی دیر تھی۔ اسے لگا وقت وہیں رک گیا ہے۔ اس نے یک ٹک عروش پر نظریں ٹکائی۔ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس سے خوبصورت نظارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی وشے ہی تھی، جو پرپل کلر کے ڈریس پر ہم رنگ حجاب کیے پورے کانفیڈنس سے کھڑی تھی۔ وہیں دوسری طرف عروش کا حال اس سے قدرے مختلف تھا۔ اسے لگا تھا ایک بار پھر امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کا دل باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ ماہر ابھی اٹھے گا اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے رکھ دے گا۔ اس نے تو بس یہی خواہش کی تھی کہ اس انسان کا سامنا اسے پھر سے کبھی نہ ہو، مگر اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ نہ پا سکیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہلکی سی نمی ابھری۔
بالکل نہیں مس عروش، آئیے میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حازم کی آواز پر دونوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ عروش نے گہری سانس بھر کر خود کی کیفیت پر قابو پایا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ چپ نہیں رہے گی۔ اگر اس انسان نے اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی پیچھے نہیں رہے گی بلکہ اسے کھری کھری سنا دے گی۔ اس نے بہت صبر کر لیا تھا اور سامنے والے نے بہت اس کے صبر کا امتحان لے لیا تھا۔ اس میں مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے مضبوط قدم اٹھاتی حازم کی جانب بڑھ گئی۔ ماہر خود پر کنٹرول کرنا بھول گیا تھا۔ وہ جس طرف جا رہی تھی ماہر کی نگاہیں اس طرف اٹھ رہی تھیں۔ عروش نے اچھے سے اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کیا، مگر وہ اگنور کرتی میٹنگ کا آغاز کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی USB کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ سامنے اسکرین پر مختلف سلائیڈز چلنے لگیں۔ عروش نے مضبوط انداز میں میٹنگ کا آغاز کیا۔ اس کی آواز چاروں اور گونج رہی تھی۔ ماہر دیوانہ وار اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظریں عروش کے ہونٹوں پر تھیں جو مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ کتنا اچھا بول رہی تھی، اس کی آواز میں کہیں بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ اپنا سحر اس کے ارد گرد قائم کر رہی تھی اور وہ واقعی اس کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ کتنا پر اعتماد تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر اسے خود میں بیچ لے۔ عروش کے بولتے ہی سب نے تالیاں بجاتے اسے داد دی۔ ماہر ہوش میں آتا ارد گرد دیکھتا چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ کلائنٹ حازم سے مصافحہ کرتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ماہر غور سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ عروش سے ہاتھ نہ ملائیں۔ جب وہ عروش سے بنا ہاتھ ملائے چلے گئے اس کے تڑپتے دل کو راحت ملی۔ اس کے معاملے میں اب وہ اتنا پوزیسو ہو چکا تھا کہ اس کا کھلا چہرہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اس کا کھلا چہرہ بھی کہاں گوارا تھا، مگر اس میں سارا قصور اپنا لگا۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو اسے یہ نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں چھپا لیتا۔ اس وقت وہ حجاب میں ماہر کو کتنی پیاری لگ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چھپا دے۔ جی تو یہاں قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا، اور اگلی سنیک پیج جو ہے وہ میرے دوسرے ناول پہ یوٹیوب چینل پر آ جائے گی۔ پریویس ایپیسوڈ پر بھی اپنا پیار شو کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ کس میرے سبسکرائبر کے لیے، نان سبسکرائبر اس کس سے دور رہیں، تو دعا میں یاد رکھیے گا اور ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔